تیاری میں رہے۔ میں نے ابھی جمعے میں ایک بات کہی تھی وہاں مسجد میں چمبر کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہو رہا ہے، صبح 6:45 بجے کے قریب آفتاب طلوع ہوتا ہے اور شام کو 5:45 بجے کے قریب کیا ہوتا ہے؟ غروب۔ طلوع ہونے کے بعد آفتاب چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، اور جب بیچ میں پہنچ گیا تو اب اس نے کیا کیا؟ شروع ڈھلنا، ہوتے ہوتے غروب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن پھر چڑھتا ہے اور اپنی رفتار کے مطابق چڑھتا اور ڈوبتا رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اس کو حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس جا، اور وہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ توبہ کا دروازہ 2 طریقوں سے بند، ایک ہے اجتماعی طریقے سے توبہ کا دروازہ بند ہونا، وہ تو جب ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے کہاں سے طلوع ہو؟ مغرب۔ پھر کسی کی توبہ قبول نہیں۔ اور ایک انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہونا، وہ جب ہوتا ہے جب انسان زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا، جس کو عالمی یاس کہتے ہیں، کہ عالم آخرت منکشف ہو گیا، فرشتے نظر آنے لگے، اور اب بچنے کی کوئی امید اس کو نہیں رہی، جس کو غرغرے کا عالم کہتے ہیں۔ اور حدیث میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کا والا عالم طاری نہ ہو۔ جب وہ ہو گیا تو اب توبہ۔ قرآن پاک میں ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے جو نادانی کے سبب کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ولیست التوبہ، نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ للذین یعملون السیئات، جو برابر گناہ کرتے رہے حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت آ پہنچی اور زندگی سے کیا ہو گیا؟ بالکل مایوس۔ قال انی تبت الآن، اب کہنے لگا میں نے توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں۔ اللہ میرے حال پر بھی رحم فرمائے، آپ کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ یہ وقت کس کا کب آئے گا کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اس لیے انسان توبہ کرتا رہے۔ بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جیسے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کا ایک وقت چڑھنے کا ہوتا ہے، اور جب اس کا چڑھنا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ڈھلنا شروع۔ لیکن اس کے چڑھنے اور اس کے غروب ہونے کا وقت متعین ہے۔ بس اسی طرح ہر انسان کی زندگی کا جو سورج ہے اس کے بھی طلوع کا وقت متعین ہے، اور اس کے غروب کا وقت بھی متعین ہے، لیکن معلوم نہیں ہم کو۔ ہم میں سے ہر کسی کی زندگی کا سورج طلوع ہو چکا ہے نا؟ دنیا میں آئے تو ہماری زندگی کا سورج طلوع ہو گیا۔ اب اس کا درمیانہ کب آئے گا یہ کچھ پتہ نہیں،
بعض کی زندگیوں کا تو سورج ڈھلنے لگا وہ تو طے ہے، جیسے مجھ جیسا 60 سال کی عمر ہونے کو ہے، 2-3 سال شاید ہوں گے، تو اس کا مطلب میری زندگی کا سورج جو ہے اب ڈھلنے کو ہے، یہ تو بظاہر یقینی ہے۔ اور آپ کے بارے میں، اکثر کے بارے میں امید تو ہے کہ ابھی آپ کی زندگیوں کا سورج چڑھ رہا ہے، ابھی ڈھلنا شروع، لیکن یقینی نہیں، یقینی نہیں۔ سورج زندگی کب سے طلوع ہوا ہے؟ کسی کے 50 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 30 سال، لیکن غروب میں کتنا وقت باقی ہے کچھ پتہ نہیں۔ بظاہر جن کی زندگیوں کا سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، اور دوسرا اس کی زندگی کا سورج ابھی طلوع ہوا، 1 ہفتہ ہو گیا، اور دوسرے کی زندگی کا سورج ڈھل گیا ہے اور غروب کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جس کی زندگی کا سورج ابھی 1 ہفتے پہلے طلوع ہوا ہے وہ دوسرے دن 1 ہفتے کے بعد غروب ہو جائے۔ اس لیے انسان ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ میری زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میری توبہ کیا کرے؟ قبول کرے۔ اور اس کے لیے بس ہر وقت ایمان والا بندہ توبہ کے ساتھ رہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے۔ خدا نخواستہ رات میں کوئی گناہ ہو گیا، اب سوچا کہ دن میں کسی بزرگ کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا، صبح جا کر کعبۃ اللہ میں جا کر توبہ کروں گا۔ فرمایا نہ، رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے؟ دن کا انتظار نہ کرے۔ کیا پتہ دن نصیب ہوگا بھی کہ، اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے۔ دن میں گناہ ہو گیا خدا نخواستہ، اب سوچ رہا ہے رات کے آخری تہائی میں اٹھوں گا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ ادھر ہی سے اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کیا کروں؟ اس نے دن میں گناہ کیا اور توبہ کو کب تک کے لیے ٹالا؟ رات کے آخری تہائی تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ، دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے؟ رات کا انتظار۔ کیا پتہ رات نصیب ہو بھی کہ، ابھی توبہ کر لو، پھر جب رات کا آخری تہائی ہوگا اور اللہ سے معافی مانگو۔ 2 چیزیں، ایک ہے توبہ اور ایک کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہ سے بچنے کا کیا کرنا؟ پختہ ارادہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ توبہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ استغفار۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ مثال ارشاد فرمائی آپ نے کہ کوئی آدمی سمجھ لیجیے وہ کہیں جنگل میں گیا، اس کے پاس سواری تھی، اس سواری پر اس کا زادرہ، کھانے پینے کا جو سامان سب، پہلے زمانے میں راستے تو ایسے ہوتے نہیں تھے کہ جگہ جگہ پانی کا انتظام ہو، ہوٹل ہوں فلاں ہو، یہ نہیں۔ جب سفر ہوتا تھا تو مسافر اپنے ساتھ کوئی زادرہ ساتھ اٹھاتا تھا۔ تو ایک آدمی مان لیجئے وہ گیا
اور راستہ بھول گیا. ایک جنگل بیاباں میں اس کو تھوڑی نیند آئی، وہ لیٹ گیا، اور اس کے ساتھ جو گھوڑا تھا، سواری کا جانور تھا، وہ بھی وہیں تھا. لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا ہے ہی نہیں، وہ سواری کا جانور جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان وہ ہے ہی نہیں. گھوڑا چلا گیا، سواری چلی گئی، وہ بھی اسی کے ساتھ. اب بیچارے نے بہت تلاش کیا اور زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا. اب سوچا اب تو مرنا ہی ہے، تو کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا مرنے کے لیے. پھر آنکھ لگی، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سواری کا جانور وہی ہے اور پورا زاجرہ اسی طرح اس کے اوپر موجود ہے. اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. کہنا تو یہ چاہ رہا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا، لیکن خوشی میں وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا. اس کی زبان سے یہ نکلا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح یہ بندہ اپنی زندگی سے مایوس ہونے کے بعد جب اس کو سمجھ لیے ایک طرح کی نئی زندگی مل گئی، جتنا وہ خوش ہوا اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی گنہگار بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. اس لیے توبہ کا بہت زیادہ اہتمام ایمان والا بندہ کرتا رہے اور پھر حتی الامکان کوشش کرے توبہ پر قائم رہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان نے توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی پھر ٹوٹ گئی. اب وہ بعض مرتبہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے، یار میں بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن کیا کروں، اس پہ جم نہیں پاتا. تو شیطان بعض مرتبہ اس کو بہکاتا ہے کہ ابھی توبہ کرے گا پھر ٹوٹے گی، اب تک 10 بار تجربہ کر چکا ہے. اس طریقے سے شیطان اس کو توبہ سے کیا ہے، روکتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ گناہ چھوڑتا، لیکن شیطان نے ایسی چال چلی کہ گناہ چھڑانے کے بجائے اس سے کیا چھڑائی، توبہ. اس لیے حتی الامکان انسان کوشش کرے توبہ پر کیا رہنے، قائم. لیکن بندہ بچنا، اگر غلطی ہوگی فوراً توبہ کرے. میں اس کی وہ مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کوئی انسان جا رہا ہو اور راستہ ایسا ہو کہ قدم قدم پر کیا ہوتا ہے، پھسل کر گرنے کا خطرہ، کہ انسان بہت احتیاط کے ساتھ چلتا ہے. احتیاط کے ساتھ چلنے کے باوجود اچانک پیر پھسل گیا، گر گیا، تو کیا کرے گا، پڑا رہے گا کہ کھڑا ہوگا؟ ہاں، کھڑا ہونے کے بعد دیکھے گا کچھ کیچڑ پیچڑ تو نہیں لگا، اس کو صاف کر کے دھو کے اور آگے چلے گا، ذرا اور سنبھل کر. پھر چلا 2-3 کلومیٹر، پھر اچانک پیر پھسل گیا، پھر گر گیا، کیا کرے گا، پھر اٹھے گا، صفائی کر کے اور آگے. چلتے چلتے پھر پیر پھسل گیا، کیا کرے گا، جتنی بار گرے گا ہر بار اٹھے گا اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنا سفر گرتے پڑتے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر اس نے چند بار گرنے کے بعد ہمت ہاری اور پڑا رہ گیا تو یہ انسان، ایسا انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. بس اسی طرح آج کل کا جو ماحول ہے بہت زیادہ پھسلنے والا ماحول ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پھسلنے سے بچائے. اس لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ چلنا ہے، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، پھسلے نہ. اور پھسلنا الگ الگ طریقے پہ ہوتا ہے. آج کل جو عام طور پر نوجوان پھسلتا ہے وہ سب سے پہلے آنکھ کے راستے سے پھسلتا ہے. پہلے تو باہر پھسلتا تھا، اب اپنے گھر میں ہی پھسلنے لگا. آ گئے نا انٹرنیٹ کی مصیبت. انٹرنیٹ کے اپنے فوائد ہیں لیکن اکثر نقصانات. تو آنکھ کے راستے سے، اسی لیے اللہ نے اعضاء میں سے
خصوصیت کے ساتھ آنکھ کے بارے میں حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایمان والے بندوں کو اپنی نگاہ جھکائے۔ اس لیے اللہ نے نگاہ کے لیے تو آدمی یہ چاہے کہ میرے کان میں آواز نہ آئے، اس کے لیے تو کان میں انگلی وغیرہ دینی پڑے گی، لیکن آنکھ کا مسئلہ اس میں اس کرنے کی ضرورت بھی نہیں، نظر جھکا لی، اللہ نے پہلے انتظام کر لیا۔ بہرحال پھسلنے والا بہت زیادہ ماحول ہے، انسان کوشش کرے بہت سنبھل کر چلے، جس عضو سے سب سے زیادہ پھسلتا ہے اس کو احتیاط کے ساتھ رکھے، جہاں پھسلنے کا خطرہ ہو فوراً نگاہ جھکا لی۔ لیکن خدا نخواستہ چلتے چلتے آدمی پھسل گیا اور گندگی لگ گئی، وہ جو کیچڑ والی گندگی ہو تو ظاہر پہ لگ جاتی ہے، اور یہ جو باطنی پھسلاہٹ ہے، آنکھ کے ذریعے پھسل گیا، کسی اور طریقے سے پھسل گیا، اس کی گندگی کہاں لگ جاتی ہے؟ دل پر۔ اور جب آدمی پہلے پھسلتا ہے وہ فوراً اس گندگی کو اپنے دل میں کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، جب تک توبہ کر کے اس گندگی کو دور نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ پھسلتا رہا اور گندگی کو دور نہیں کرتا رہا تو پھر آہستہ 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 وہ احساس کیا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، جو حدیث میں نے عرض کی تھی کہ رات کا گناہ گار توبہ کرنے کے لیے کیا نہ کرے، دن کا انتظار، اور دن کا گناہ گار توبہ کی ایک ہفتے تک قائم رہا، خدا نخواستہ پھر ٹوٹ گئی فوراً توبہ کرے، پھر ٹوٹ گئی فوراً توبہ کرے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انسان بار بار پھسلتا ہے وہ اپنے دائیں بائیں اپنے کچھ دوستوں کو دیکھتا ہے کہ یہ تو چلنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ تو پھسلتے نہیں، حالانکہ اسی کیچڑ والے راستے پہ یہ بھی چل رہا ہے، میں بھی چل رہا ہوں، صبح سے ہو گئے 4-5 گھنٹے میں تو 10 بار پھسلا، وہ ایک بار بھی نہیں پھسلا۔ تو بعد میں اس کو بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے بعد پھسلنے کا امکان ختم تو نہیں ہوا، لیکن کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ اس لیے جہاں لگے کہ میں پھسل رہا ہوں تو کچھ ایسے دوستوں کو تلاش کرے جو عموماً پھسلتے نہیں، عموماً اتفاقاً پھسلنا، وہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن غیر انبیاء ان سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً جو دیکھتے ہیں ہم اپنے فلاں ساتھی ان کو میں نے پھسلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ایسے ساتھیوں کے ساتھ انسان اٹھے بیٹھے دو طرح، ایک تو یہ کہ کسی ایسے کو کہ ہاتھ میں ہاتھ دے، جس کے ہاتھ پکڑ کر بہت سارے چلنے لگے اور عموماً میں نے دیکھا کہ وہ پھسلتے نہیں۔ ایک تو وہ ہو گیا کہ اس سے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق وغیرہ رکھ دیا۔ ایک یہ کہ اپنے ارد گرد جو دوستوں کا حلقہ ہو وہ بھی ایسے لوگوں کا ہو جو عموماً پھسلتے نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے کسی کو دوست بنانے سے پہلے سوچے میں کس کو اپنا دوست بنا رہا، اس کی دوستی کے مجھ پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، انشاءاللہ اچھائی آئے گی اور برائیوں سے نجات ملتی جائے گی، اور خدا نخواستہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو اچھائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور برائیاں ان اچھائیوں کی جگہ آتی رہیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کی قسمیں بیان کی۔
بعض دوست تو ایسے ہیں کہ انسان کل میدان محشر میں ان کی دوستی پہ پچھتاوے گا، بلکہ وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہوگی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل شانہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے گہرے دوست، جگری دوست۔ الاخلاء یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن۔ الا المتقین، مگر اللہ سے ڈرنے والے، جن کی دوستی کی بنیاد کیا تھی؟ خوف خدا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے دانتوں سے اپنا گوشت نوچے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا کاش کہ میں نے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھ کو اللہ کی یاد سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا، دور۔ میں تو اچھا خاصا نمازی تھا، جب سے فلاں سے لگ گیا میری نماز گئی، میری تلاوت گئی، میرا ذکر گیا، میری دعا گئی، میری دینی محنت گئی، میرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گیا۔ میں تو پہلے دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، فلاں کی جب سے دوستی ملی میرا یہ سارا کا سارا گیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ تو بعض دوست تو ایسے ہوں گے، اور بعض دوست ایسے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے میدان محشر میں این متحابین فی، کہاں ہیں میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے والے، محبت کرنے والے، میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں کیا دوں گا؟ جگہ۔ تو اس فصلاحٹ والے ماحول میں ایمان والا بندہ، خصوصاً نوجوان، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو ہمیشہ بے داغ رکھے، ہمیشہ بے داغ رکھے، ہمیشہ بے داغ رکھے۔ آپ کے پاس موقع ہے، ہماری زندگی کا سورج اب غروب کی طرف جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا باقی ہے، لیکن ابھی آپ کی ماشاءاللہ جوانیاں ہیں۔ اور کسی نے کچھ خوب کہا ہے من کردم شما حضر بکنید، کہ میں نے کچھ نہیں کر سکا لیکن تم پرہیز کرو۔ میں اگر چاہوں کہ میں اپنی جوانی کو اس طریقے سے گزاروں جس طریقے سے ایک ایمان والے نوجوان کے شایع نشان ہیں، اب میری تو جوانی گئی، میرے پاس ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ تو نہیں۔ میں اگر چاہوں کہ میری جوانی میں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، جو ہوئے ہوں گے اب تو میرے بس میں نہیں نا، وہ تو گئی، لیکن آپ کی جوانیاں ماشاءاللہ ابھی برقرار ہے۔ حتی الامکان کوشش کیجیے کہ یہ جوانیاں بے داغ رہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان بچہ، بڑی خوش نصیب ہے وہ نوجوان بچی جو اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کامیاب ہے، بڑے خوش نصیب۔ میں ایک حدیث اکثر پیش کیا کرتا ہوں، روزے کے بارے میں ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بھائی نماز کتنے بجے عشاء کی؟ 35 پہ حدیث ہے للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کب؟ عند فطری، جب کہ وہ افطاری کا وقت آ جائے، دن بھر کا بھوکا پیاسا روزے دار، شام کو جو افطاری کا وقت آئے گا اپنے روزے پہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں۔ اور
فرحۃ عند لقاء ربہ، اور سب سے بڑی خوشی کب ہوگی اس کو؟ جب اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ خوشیاں نصیب کرے۔ تو میں اس سے ایک بات آپ جیسے نوجوانوں سے کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ مان لیجیے 3 بھائی ہیں، گھر کا ماحول دیندارانہ ہے، ماں باپ دینی مزاج کے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، 3 بھائی، 2 دینی مزاج کے اور 1 آوارہ مزاج کا۔ سحری کا وقت آ گیا، رمضان آ گیا، تو سب کو سحری کے لیے اٹھنا پڑا۔ 2 ماشاءاللہ خوف خدا کی وجہ سے، اور 1 ان میں بھائی جو تھا وہ کس کے ڈر سے؟ ماں باپ کے ڈر سے۔ اب اس کے بعد جو ہے جن کو اپنے اپنے کام پہ گئے، وہ جو آوارہ قسم کا جوان تھا وہ چوری چھپے کھاتا رہا، اپنا روزہ اس نے توڑ دیا، لیکن اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا رہا؟ روزے دار۔ 2 بھائی اس کے تھے، وہ روزے سے رہے، ان میں ایک ذرا کمزور قسم کا تھا، اس کو ظہر کے وقت سے بھوک نے ستانا، اور دوسرا ذرا ٹھیک تھا، اس کو عصر تک زیادہ احساس، عصر کے بعد اس کو بھی بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ اتنے میں مغرب کا وقت آ گیا، دسترخوان بچھ گیا، تینوں بھائی دسترخوان پر بیٹھ گئے، اذان ہوئی، تینوں نے افطاری شروع کر دی۔ وہ جو آوارہ نوجوان تھا جو چوری چھپے کھاتا پیتا رہا، اس کو خوشی ہوگی؟ نہیں، بلکہ اگر انسانیت ہوگی تو اندر اندر کیا ہوگی؟ ندامت، شرمندگی، کاش کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا۔ اور اس کے برعکس وہ جو 2 بھائی اس کے تھے روزے سے رہے، باوجود کہ ان کو بھوک پیاس بھی لگی، ان کو کیا ہوگی؟ خوشی۔ اور جس کو زیادہ بھوک نے ستایا، زیادہ پیاس نے ستایا، اس کو زیادہ خوشی ہوگی، اور جس کو کم ستایا بھوک پیاس نے، اس کو بھی خوشی ہوگی لیکن اس سے کم۔ بس اسی طرح آج کل کے نوجوان پہلے تو 2 طرح کے ہیں۔ دیکھو روزے میں 3 چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھانے کو چھوڑنا پڑتا ہے، پینے کو، اور اپنی نفسانی خواہش کو۔ شادی شدہ ہو، اپنی اہلیہ کے پاس دن میں نہیں جا سکتا، روزے میں، غیر رمضان میں اجازت ہے۔ اب جب عید کا چاند نظر آ گیا تو جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان پر سے 3 پابندیاں اڑ گئی، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ان پر 1 پابندی اب بھی ہے نا، اس کو میں اپنی زبان میں تعبیر کرتا ہوں گویا کہ ان غیر شادی شدہ نوجوانوں کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب ان میں بھی 3 طرح کے ہیں، ایک وہ آوارہ، اللہ ہمارے بچوں کو آوارہ نہ بنائے، آوارہ بننے سے بچائے۔ ایک وہ جو آوارہ ہے، وہ اپنے روزے کا خیال نہیں رکھتا، بار بار اپنی جوانی کو داغدار بنا رہا ہے۔ اور ایک وہ نوجوان جس نے اپنے روزے کا کیا رکھا؟ خیال، لیکن خوش قسمتی سے اس کو ایسا ماحول مل گیا، اس کو اپنے روزے کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ماحول ایسا تھا۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس کو اپنے آپ کو بچانے اور اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کے لیے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تینوں کے لیے وہ وقت لایا، ان کی شادیاں ہو گئی، حلال طیب بیوی آ گئی، بیٹی ہو تو اس کے لیے حلال طیب شوہر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب گویا کہ ان کے لیے روزہ کھولنے کا کیا آ گیا؟ وقت آ گیا۔ وہ جو آوارہ نوجوان تھا جو اپنی جوانی کو بار بار داغدار بناتا رہا، اس کو اس حلال طیب بیوی کے ملنے پر، اور بیٹی ہو تو حلال طیب شوہر کے ملنے پر وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہوئی بھی اس سے زیادہ ندامت، شرمندگی ہوگی، کاش کہ میں نے اپنے روزے کو کیا رکھا ہوتا؟ قائم۔ کاش کہ میں نے اپنی نفسانی خواہش کسی گندی جگہ پوری نہ کی ہوتی۔
اس کے برعکس جن نوجوانوں نے اپنے روزے کا خیال رکھا ادھر ہی سے ان کو پیشکش ہو رہی تھی کہ آؤ روزہ توڑو. سمجھ رہے نا میری اشارے آپ؟ آج کل ماحول وہی ہے، نوجوانوں کو ادھر سے حالات ایسے پیش آتے ہیں روزہ توڑنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور بڑے خوشنما انداز پر. لیکن یہ اللہ کا بندہ وہ کیا کہتا ہے بزبان قال اور کبھی بزبان حال، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے اس روزہ توڑنے کی پیشکش کو ٹھکراتا ہے. اب جب اللہ تعالی نے اس کے لیے افطاری کا وقت لایا، نکاح ہو گیا، نوجوان کو حلال طیب بیوی مل گئی، بیٹی کو حلال طیب شوہر مل گیا، اب ان کی خوشی کی انتہا، جتنی ان کو اس بیٹی کو حلال طیب شوہر کے ملنے پر خوشی ہوگی اور جوان کو حلال طیب بیوی ملنے پر خوشی ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ وہ اپنے روزے کو قائم رکھنے میں کیا ہوئے؟ کامیاب. تو اس لیے جو شادی شدہ ابھی نہیں ہیں وہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمارا روزہ ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی سے کوئی کوتاہی کبھی ہو گئی ہو تو از سر نو اپنے روزے کا آغاز کر لے. اور جن کو اللہ تعالی نے اب تک بچایا ہے، اور امید ہے یہ ماشاءاللہ وہ نوجوان جن کو اللہ نے بچائی رکھا ہوگا، وہ پختہ ارادہ کریں کتنی بھی ہمیں روزے کو توڑوانے کی پیشکش ہو، ہم ہر پیشکش کو انشاءاللہ ٹھکرائیں گے. پھر ایک خوشی تو وہ والی ہوگی جو افطاری کے وقت جب حلال طیب بیوی ملے گی، اور اس سے بڑی خوشی کب ہوگی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کیا ملے گی؟ ہے نا حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش میں سائے میں جگہ ملے گی. ایک ان میں سے ایک ایسا نوجوان جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی لڑکی نے برائی کی دعوت دی، برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس نے بزبان قال یا بزبان حال کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. وہاں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ بہت بڑی خوشی. تو جیسے روزے دار کو ایک خوشی تو کب؟ افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی اللہ کے ساتھ ملاقات کے وقت. اس خوش نصیب نوجوان کو بچہ ہو یا بچی ہو ان کو بھی انشاءاللہ 2 خوشیاں ہوں گی. ایک خوشی افطاری کے وقت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حلال طیب بیوی عطا کی، بیٹی کو حلال طیب شوہر مل گیا، اب گویا کہ ان کے روزے کے لیے افطاری کا وقت آ گیا، اس وقت خوشی اور بہت بڑی خوشی ہوگی. ایک تو فطری خوشی ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ نے اس کو پاک دامن رکھا، اس کی جوانی داغدار نہیں ہوئی. اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب سب کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی سوائے عرش الہی کے سائے کے. اس پاکیزہ نوجوان بچے کو، اس پاکیزہ نوجوان بچے کو انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا کرے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہم سب کو کی سچی توبہ عطا کرے. اللہ تعالی ہم کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم